بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مثال قاعدہ نمبر 3 یوسر میعاد قوتل۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم محموز کے تمام قواعد پڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ مثال کا قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 بھی پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ قاعدہ نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ باقاعدہ طور پر سبق شروع کرنے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ مثال کی تعریف ایک بار دوبارہ دہرا دوں تاکہ ذہنوں کے اندر مثال کی تعریف تازہ ہو جائے اور ان کو مستحضر ہو جائے، پھر اس کے بعد قواعد کا سمجھنا آسان ہوگا۔ مثال اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمہ کے اندر حروف علت میں سے کوئی حرف پایا جا رہا ہو۔ اگر وہ حرف واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر وہ حرف یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ تو مثال کی تعریف تکرارا نرز کر دینے کے بعد اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور معمول کے مطابق اپنے سبق کی ابتدا مثالوں سے کرتے ہیں۔ اب سکرین پہ قرآن پاک کی چند آیات لکھی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، دوسری ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور تیسری فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چوتھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سب سے پہلے ان الفاظ کی تعیین کر لیتے ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے، جو آج محل بحث ہیں۔ سب سے پہلی آیت وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس کے اندر ہمارا محل بحث لفظ وہ المیزان ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ما عوقبتم به یہ ہمارا محل بحث لفظ ہے، عوقبتم۔ تیسری آیت ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس کے اندر موازینہ یہ ہمارا محل بحث ہے۔ اور چوتھی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کے اندر میثاق یہ ہمارا محل بحث ہے۔ تو یہ چار الفاظ جن کی تعیین کر دی گئی ہے، ان سے متعلق آج کے سبق کے اندر ہم بات کریں گے اور ان میں جاری ہونے والے قواعد کو ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر قواعد کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون سے قاعدے ان الفاظ کے اندر استعمال ہوئے، پھر اس کے بعد ہم ان مثالوں کی طرف لوٹ کر ان مثالوں کے اندر ان قاعدوں کو جاری کریں گے۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ یوسر، قاعدے کا نام ہے یوسر۔ قاعدہ کیا ہے؟ جو یا ساکن غیر مدغم اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو وہ واو سے بدل جاتی ہے، یعنی یا ساکن ہو اور غیر مدغم کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور یا لا کر اس کے اندر شد کی صورت میں جمع نہ کر دیا گیا ہو، تو ایسی یا ساکنہ جب اس کے قبل ضمہ ہو، پیش ہو، تو اس کو ہم واو کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ تبدیلی وجوبی ہے یعنی ضروری ہے۔ جیسے موقن صیغہ اسم فاعل ہے، یوسر صیغہ مضارع ہے، اصل میں ہے موقن یوسر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ موقن کے اندر یا سے قبل پیش ہے اور یا خود ساکن ہے اور غیر مدغم ہے، تو جب اس صورت کے اندر کوئی لفظ آ جائے تو ہم اس کی یا کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ موقن بن جائے گا۔ اور یوسر کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ یا ساکنہ ہے، اس سے قبل جو حرف ہے اس پر پیش ہے، اور یا غیر مدغم ہے، تو ہم اس یا کو بھی واو کے اندر تبدیل کر کے یوسر بنا دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ، دہرا دیتا ہوں۔ اگر یا ساکن غیر مدغم ہو اور اس کا ما قبل مضموم یعنی پیش ہو، تو وہ یا واو کے اندر بدل جاتی ہے،
جیسے موقن اصل میں موقن تھا، یوسرو اصل میں یوسرو تھا۔ تنبیہ: جو صفت فعلا کے وزن پر یا افعلو اور فعلاؤ کی جمع فعلن کے وزن پر ہو اور عین کلمہ یا ہو تو ضمہ ما قبل یا کو کسرہ سے بدل دیں گے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جو صفت فعلا کے وزن پر ایک ہو گئی، یا افعلو اور فعلا کی جمع فعلن دو ہو گئی، ان دو وزن پر ہو اور اس کا عین کلمہ یا ہو تو ضمہ ما قبل یا کو کسرہ سے بدل دیں گے۔ یعنی پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے بجائے حرکت کے بدلنے کے ہم نے حرف کو بدل دیا، اس کو یا سے واو کے اندر تبدیل کر دیا، جبکہ یہ جو دو وزن ہیں فعلا اور افعلو اور فعلا کی جمع جب فعلن کے وزن پر ہو، ان دونوں کے اندر بجائے حرف تبدیل کرنے کے ہم حرکت تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یا سے مطابقت رکھنے والی حرکت وہ زیر ہے اور واو سے مطابقت رکھنے والی جو حرکت ہے وہ پیش ہے۔ کبھی بھی یا ساکنہ سے قبل پیش نہیں آ سکتی اور کبھی بھی واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آ سکتی۔ تو اب دونوں میں سے ایک کام ہم نے کرنا ہے، یا حرف تبدیل کرنا ہے یا حرکت تبدیل کرنی ہے۔ تو قاعدے کے مطابق تو اس کے اندر حرف تبدیل ہوتا ہے، جبکہ یہ دو صفت ایسی ہیں کہ ان کے اندر فعلا کا وزن یا پھر فعلن کا وزن، ان دونوں اوزان کے اندر ہم بجائے حرف کی تبدیلی کے ہم حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آئیے مثال سے بات سمجھیے۔ ہوئی کا، اب ہم نے کہا تھا کہ یا ساکنہ ہو اور اس سے قبل ضمہ ہو تو ہم اس یا کو واو سے تبدیل کریں گے، ہو کا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ فعلا کے وزن پر ہے تو یہ مستثنا ہے، تو ہم نے بجائے حرف کے تبدیل کرنے کے ہم نے حرکت کو تبدیل کر دیا، اس کو ضمہ سے کسرہ کے اندر یعنی پیش سے زیر کے اندر تبدیل کر دیا، تو یہ ہی کا بن گئی۔ ایک اور لفظ ہے بیضن، اب یہاں پہ بھی یا ساکنہ ہے، ما قبل ضمہ ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا کو تبدیل کر کے واو میں بدل دیتے، بوزن ہو جاتا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ افعلو یا فعلا کی جمع جب فعلن کے وزن پر ہو تو ہم بجائے حرف کی تبدیلی کے ہم حرکت کو تبدیل کر دیں گے۔ اب یہ بیضن اصل میں ابیض اور بیضاء، افعلو اور فعلاء اس کی جمع تھی، تو پھر ہم نے اس استثناء کو استعمال کرتے ہوئے بجائے اس کے حرف کی تبدیلی کے ہم نے اس کی حرکت کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ کہ یا ساکنہ غیر مدغم اس سے قبل اگر پیش آتی ہے تو ہم اس کو واو میں تبدیل کر دیتے ہیں، الا یہ کہ وہ فعلا یا پھر فعلن جو افعلو فعلا کی جمع ہو اس کے اندر ہم بجائے حرف کی تبدیلی کے ہم حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں، کسرہ لے آتے ہیں۔ اس قاعدے کا بقیہ حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی مثالوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ آگے ہے جو واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ پہلے یا ساکنہ غیر مدغم تھی اور اس سے قبل پیش تھی تو ہم نے اس یا کو واو میں تبدیل کیا ہے۔ اب واو ساکن غیر مدغم ہے تو ہم نے اس سے پہلے کسرہ آنے کی وجہ سے اس کو یا کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، الف واو اور یا جب یہ ساکن ہو اور اس سے قبل آنے والی جو حرکت ہے وہ ان سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو ہم ان کو اس حرف کے اندر تبدیل کر دیں گے جو حرف ما قبل کی حرکت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ واو کے ساتھ پیش مطابقت رکھتی ہے، یا کے ساتھ زیر مطابقت رکھتی ہے۔ اب اگر اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زیر آ جاتی ہے یا ساکن سے پہلے پیش آ جاتی ہے، تو اب جب یہ برعکس حرکت آ گئی تو ہم یوں کریں گے کہ حرف کو ختم کر کے ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف لے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ واو ساکن سے پہلے زیر ہے تو اب زیر جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بعد یا ساکنہ ہونی چاہیے، واو ساکن نہیں ہو سکتا، تو ہم واو ساکن کو ختم کر کے یا ساکن لے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو ہم اب پیش سے مطابقت رکھنے والا حرف واو وہ لے آئیں گے۔
تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا کہ میوعادن واو ساکنہ ما قبل کسرہ، تو ہم نے پھر واو ساکنہ کو ختم کر کے یائے ساکنہ کو لے آئے، میعادن بن گیا۔ اسی طریقے سے جو الف ضمہ کے بعد آئے اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے قاتلہ کا مجہول وہ فا کلمہ پہ پیش کا تقاضا کرتا ہے، تو ہم نے فا کلمہ پہ پیش ڈالی تو آگے الف موجود ہے الف، تو اب ہم نے یوں کیا کہ اس الف کو واو کے اندر تبدیل کر کے قوتل بنا دیا۔ تو تینوں حروف سے متعلقہ جو تبدیلیاں تھیں وہ آپ نے سن لی، سمجھ لی۔ اب ان تبدیلیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہم لوٹتے ہیں واپس اپنی مثالوں کی طرف اور ان مثالوں کے اندر ان تینوں تبدیلیوں کو جاری کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کیسے یہ تبدیلیاں واقع کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا لفظ ہے المیزان۔ اب اصل میں یہ واو زا اور نون سے بنا ہے۔ اب جب یہ واو زا اور نون سے بنا ہے تو ہم تو میزان کے لفظ کے اندر واو نہیں دیکھ رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ کلمہ المیوزان ہے، الف لام میم واو زا الف اور نون۔ اب یہاں پر وہی قاعدہ جاری ہوا جو ہم نے ابھی قریب میں پڑھا ہے کہ واو ساکنہ ہو اس سے قبل زیر ہو تو ہم اس واو کو یا کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب یہ واو ساکنہ ہے، ما قبل کسرہ ہے، زیر ہے، تو ہم نے اس واو کو یا کے اندر تبدیل کیا تو یہ المیزان بن گیا۔ اسی طریقے سے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اب آپ دیکھیں کہ عوقبتم، عاقبوا اور عاقبتم یہ تینوں ایک ہی فعل ہیں، لیکن عاقبتم اور فعاقبوا میں آپ دیکھیں تو الف پایا جا رہا ہے، جبکہ عوقبتم کے اندر الف کے بجائے واو پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں عاقبہ کا جب مجہول بنایا تو مجہول کے اندر تو فا کلمہ پہ پیش ہوتی ہے، تو جب فا کلمہ پہ پیش آ گئی اس کے بعد الف واقع ہے، تو الف تو پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم نے پھر الف کو اس حرف کے اندر تبدیل کیا جو حرف پیش کا متقاضی ہوتا ہے یا پیش سے مطابقت رکھتا ہے، اور وہ تھا واو، تو یہ عاقبہ سے عوقبہ بن گیا۔ اسی طریقے سے تیسری مثال دیکھیے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب موازینہ یہ اصل میں تھا موازینہ، اب یہاں پر واو پائی جا رہی ہے اور اس سے قبل زیر پائی جا رہی ہے، واو ساکن اور اس سے قبل زیر پائی جا رہی ہے، تو اس صورت کے اندر جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکنہ ہو اس سے قبل زیر ہو تو ہم واو کو زیر سے مطابقت رکھنے والے حرف یعنی یا کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ موازینہ سے موازینہ بن گیا۔ اسی طریقے سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب اس کے اندر تو اصل حروف واو سا اور قاف ہیں، جبکہ میثاق کے اندر تو ہمیں واو نظر ہی نہیں آ رہی، تو اصل میں یہ حرف تھا میوثاق، میم واو ساکن اور سا الف اور قاف۔ اب واو ساکن سے پہلے جب کسرہ آ گئی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ واو ساکن ہو اس سے قبل کسرہ ہو تو ہم اس واو کو یا کے اندر تبدیل کرتے ہیں، تو یہ پھر میوثاق سے میثاق بن گیا۔ تو یہ چاروں مثالیں آپ نے سمجھ لی کہ کس طریقے سے ہم نے ان کے اندر اپنے قاعدے کو جاری کیا، اور وہ تمام تبدیلیاں جو ہم نے قاعدے میں پڑھی وہ ان مثالوں کے اندر بھی ہم نے جاری کر لیں۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مثالیں قاعدہ نمبر 3، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل توزن الأمور بالعقل لأنه خير ميزان لا ريب أن القيام الطويل ميرام للأقدام
ایقنت بالخبر فانا موقن به سومح المذنب۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ان مثالوں کے اندر ان الفاظ کی تعیین کرنی ہے جو ہمارے اس سبق سے متعلقہ ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ تمام تبدیلیاں واقع ہوئی پڑی ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے کہ کہاں پر کون سی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اصل میں یہ لفظ کیا تھا۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔